یاجوج ماجوج آخر کون تھے؟ کیا وہ بہت لمبے لمبے دیو تھے؟ کیا وہ بالکل چھوٹے چھوٹے سے بونے تھے؟ کیا ان کے بڑے بڑے کان اور لمبے لمبے سینگ ہوا کرتے تھے؟ جب وہ پہلے کسی زمانے میں ہوا کرتے تھے تب وہ کیا کرتے تھے، اور اب جب وہ آئیں گے تو پھر وہ دنیا میں کیا کریں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، مائی نیم از راجہ ضیاء الحق، اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یاجوج ماجوج فرام دا قرآن اینڈ سنہ، سیپریٹنگ myth فرام ریالٹی۔ سب سے پہلے تو ہم رخ کرتے ہیں قرآن مجید کا، جہاں پہ سورہ الکہف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بڑے ہی عادل حکمران کا ذکر کیا جس کا نام تھا ذوالقرنین۔ ذوالقرنین نے اپنی فوج کے ساتھ ایسٹ اور ویسٹ ٹریول کیا، حتیٰ کہ وہ ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے جو دو پہاڑوں کے بیچ میں تھا، جہاں پر ایک قوم رہتی تھی جو کہ عام زبان نہیں سمجھ پاتی تھی۔ اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ وہ ایک ایسے ریموٹ ایریا پر پہنچ گئے جہاں کی عوام جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ ان ٹچ نہیں تھی۔ اس قوم نے جب ذوالقرنین اور ان کے لشکر کو دیکھا اور ان کی پاور اور مائٹ کا آئیڈیا کیا تو انہوں نے ان کو ریکویسٹ کی، قالوا یا ذوالقرنین انا یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض، کہ اے ذوالقرنین یاجوج ماجوج نے یقیناً بہت فساد برپا کیا ہوا ہے، تو آپ ہماری مدد کیجئے کہ ان کے اور ہمارے بیچ میں ایک بیریئر، ایک دیوار کھڑی کر دیں۔ اب دیکھیے یہاں پہ بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ذوالقرنین نے ان سے یہ نہیں کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، یاجوج ماجوج کو تو ہم ایک سیکنڈ میں ختم کر دیں گے، کوئی ایسی بات نہیں، ہمارے پاس طاقت اور پاور بہت زیادہ ہے، بلکہ ذوالقرنین نے اگری کیا کہ واقعی آپ کی بات سچ ہے کہ ان سے لڑنا ممکن نہیں ہوگا، ان کے اور ہمارے بیچ میں ایک بیریئر ہونا چاہیے۔ پھر ذوالقرنین نے ان سے ریکویسٹ کی کہ مجھے آپ کا مال وغیرہ کچھ نہیں چاہیے، لیکن مجھے آئرن اور کاپر چاہیے اور آپ کی افراد کی طاقت مجھے چاہیے تاکہ ہم ان کے بیچ میں وہ بڑا سا بیریئر کریٹ کر پائیں۔ اس دیوار کے مکمل ہونے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ ذوالقرنین نے کیا کہا، قال ھذا رحمۃ من ربی فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا وکان وعد ربی حقا۔ تو ذوالقرنین نے دیوار کو مکمل کرنے کے بعد اپنے اوپر کوئی بھی چیز ایٹریبیوٹ نہیں کی، بلکہ کیا کہا کہ یہ سب میرے رب کی رحمت ہے، اور جب میرا رب چاہے گا یہ دیوار بالکل لیول کر دی جائے گی، اور میرے رب کا وعدہ ہمیشہ سچ ہوتا ہے۔ مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، اب آتے ہیں اس حدیث کی طرف جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ویل للعرب، کہ برباد ہو گئے عرب۔ کیوں؟ کیونکہ آج یاجوج ماجوج نے اپنی دیوار میں ایک سوراخ کر دیا اس سائز کا، یعنی آپ نے اپنی دو انگلیوں کو جوڑتے ہوئے بیان کیا کہ اتنا سوراخ آج ہو گیا۔ یہ کب ہوا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ایک اور حدیث بھی ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہر روز یاجوج ماجوج جو ہے وہ اس دیوار کو کھودنے کی کوشش کرتے ہیں، کریدنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب بھی یہ دن کے آخر تک کام اپنا ختم کرتے ہیں تو ان کا لیڈر ان کو کہتا ہے کہ چلو اب واپس چلتے ہیں، اور کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ انشاءاللہ ہم کل واپس آ کے لوٹیں گے تو دوبارہ سے کام شروع کریں گے۔ اور جتنی محنت کر کے یہ جب گھر واپس جاتے ہیں، اگلے دن جب واپس آتے ہیں تو دیوار پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو چکی ہوتی ہے اور مکمل ہو چکی ہوتی ہے۔ لیکن ایک دن ایسا آئے گا جہاں پہ یہ لوگ جب دیوار کی کھدائی کریں گے تو ان کا لیڈر ان کو کہے گا کہ ہم واپس چلتے ہیں، لیکن انشاءاللہ کل ہم دوبارہ آئیں گے اور پھر اس کی کھدائی کریں گے۔ تو جب وہ انشاءاللہ کہے گا اس دن کے بعد سے یہ دیوار آہستہ آہستہ ٹوٹنا شروع ہو جائے گی۔ اس سے ہمیں کئی باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یاجوج ماجوج کے لیے دیوار کو توڑنا ہی ضروری ہے، یعنی وہ اس کو پھلانگ کر نہیں آ سکتے، پہاڑوں کے اوپر سے گزر کے نہیں آ سکتے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ ڈیو ٹو ہارش کلائمیٹ کنڈیشنز ہیں یا کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن ان کی کامیابی اسی چیز میں کہ وہ دیوار کو توڑ کر پھر باہر نکلیں۔ دوسری چیز یہ معلوم ہوتی ہے کہ یاجوج ماجوج کے بیچ میں بھی ایک سٹرکچر یا ایک آرڈر ہے، کیونکہ ان کا سردار جو تھا وہ ان کو روزانہ کہتا ہے کہ چلو اب کام ختم کرو، واپس چلتے ہیں، تو وہ ایک ہائرارکی کو یا ایک آرڈر کو مانتے ہیں۔ شاید اس وقت آپ یہ سوچ رہے ہو کہ ساری باتیں تو ٹھیک ہے، لیکن اصل میں یاجوج ماجوج ہیں کون؟ تو یاجوج ماجوج آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حافظ ابن حجر الاسقلانی نے اور ابن کثیر نے رحم اللہ نے یہ بات اپنی کتابوں میں بیان کی کہ یہ آدم علیہ السلام کی نسل میں سے بلکہ نوح علیہ السلام کے بیٹے یافز کی نسل میں سے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ آدم تم اپنی اولاد میں سے ان لوگوں کو علیحدہ کر دو جو جہنم میں جانے والے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ یا اللہ میں کتنے لوگوں کو جنت کے لیے علیحدہ کروں اور کتنوں کو جہنم کے لیے علیحدہ کروں؟ سو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہر 1000 میں سے 999 جو ہیں وہ جہنم میں ہوں گے اور ایک جنت میں ہوگا۔ اب ہمارے لیے تو یہ بہت پریشان کن بات ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے 999 یعنی 999 جہنم میں جا رہے ہیں اور صرف ایک شخص جنت میں جا رہا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مزید وضاحت کرتے ہوئے بیان کیا کہ یہ 999 جو ہیں یہ یاجوج ماجوج میں سے ہیں، جو کہ آدم علیہ السلام کی ہی نسل سے ہیں، اور یہ جو ایک شخص جو جنت میں جا رہا ہے آپ نے فرمایا یہ ہم میں سے یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کی تعداد کتنی زیادہ ہے۔ مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، اب آتے ہیں کچھ ایسی متس کی طرف اور لیجنڈز کی طرف جن کی کوئی بنیاد ہمارے دین میں کم از کم موجود نہیں ہے۔ پہلی بات کہ یاجوج ماجوج نہ تو دیونما ہیں کہ بہت اونچے بلند قد والے، اور نہ ہی وہ بالکل بونے ہیں جس طرح سے بعض لوگوں نے مشہور کر دیا۔ دوسری بات یہ کہ یہ کہنا کہ ان کے لمبے لمبے کان ہیں، یا لمبے لمبے سینگ ہیں، یا لمبے دانت ہیں، اس کا بھی ہمارے پاس کوئی بنیاد ہمارے دین میں موجود نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی تھی وہ اصل میں گریٹ وال آف چائنا ہے۔ یہ بھی بات بالکل بے بنیاد ہے، کیونکہ گریٹ وال آف چائنا نہ تو آئرن اور کاپر سے بنی ہے، اور نہ ہی یہ دیوار ایسی ہے جس کو لوگوں نے ابھی تک عبور نہیں کیا۔ یہ ایک ٹورسٹ اٹریکشن ہے جہاں پہ آئے دن لوگ وزٹ کرتے رہتے ہیں۔ پھر ایک اور بات یہ کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ذوالقرنین جو ہے وہ ایکچولی الیگزینڈر دی گریٹ ہے۔ یہ بھی بات بالکل فالس ہے، اس لیے کیونکہ الیگزینڈر دی گریٹ واز اے ڈس بلیور، اور ذوالقرنین جو تھے وہ ایک بہت ہی نیک اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، اللہ کا تقوی رکھنے والے شخص تھے۔ کچھ علماء کی رائے یہ ہے، جس میں سمجھتا ہوں شاید کچھ صداقت موجود ہو، اللہ بہتر جانتا ہے، کہ ذوالقرنین جو ہے ایکچولی ہی از کنگ سائرس آف پرشیا، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ ذوالقرنین کے جو ٹریولز تھے ایسٹ اور ویسٹ میں وہ کنگ سائرس کے ٹریول سے بہت ملتے جلتے ہیں۔ دوسری بات کہ ذوالقرنین جو ہے دا ون ود ٹو ہارنز، اس کی دو طرح کی ڈفرنٹ تعویلیں ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کا جو ایریا ہے ایسٹ اور ویسٹ کی طرح، جس طرح دو سینگوں کی مانند ہے۔ دوسرا انٹرپریٹیشن یہ ملتی ہے کہ وہ ایک ہیلمٹ پہنا کرتے تھے جس کے اوپر دو سینگ ہوتے تھے، اسی لیے ان کا نام ذوالقرنین ہے، یعنی کہ دو سینگوں والا۔ کنگ سائرس آف پرشیا کی جو ڈسکوریز ہوئی، جو ان کا ٹوم ملا اور جو ان کے اسٹیچوز ملے، ان میں سے ایک اسٹیچو قابل غور ہے جس پہ دو سینگ بڑے پرومننٹلی نمایاں ہیں، اور ان کا کیریکٹر بھی کچھ ایسا ہی تھا کہ وہ بہت نیک اور با اخلاق انسان تھے۔ تو گائز یہ صرف ایک اسپیکولیشن ہے، اس کو آپ نے قرآن و حدیث نہیں سمجھنا، یہ بعض علماء کی رائے ہے، تو اس کو رائے ہی رہنے دیں۔ یاجوج ماجوج کی فزیکل ڈسکرپشن میں ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت موجود ہے جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ ان کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی، ان کے بال ریڈش بلیک ہوں گے، اور ان کے چہرے جو ہے وہ چپٹے ہوں گے جس طرح کہ ایک شیلڈ ہوتی ہے۔ اگین اس بات کی نشاندہی کرتے ہوئے کہ وہ بنی آدم میں سے ہی ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں ان لوگوں کی طرف جو کہ اسکیپٹکس ہیں، یعنی کہ وہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ دیکھیے اگر یاجوج ماجوج کی تعداد اتنی زیادہ ہے اور وہ کسی دیوار کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، تو آج کل تو ہم لوگ سیٹلائٹ کے دور میں ہیں، تو آج تک کسی نے کیوں نہیں ان کو انویسٹیگیٹ کر کے ڈھونڈ نکالا اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود؟ تو دیکھیے اس اعتراض کے جواب میں کئی باتیں کہی جا سکتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ پوری دنیا جو ہے وہ فلی طور پہ ایکسپلورڈ آج تک نہیں ہے۔ اگر ہم اوشنز کی بات کریں تو صرف 4 to 5% اوشنز ایکسپلورڈ ہیں۔ لینڈ کی بات کریں تو اس میں بھی کئی مقامات ایسے ہیں جو کمپلیٹلی ان ایکسپلورڈ ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہم لوگ ایز مسلمز یہ بات جانتے ہیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کوئی بات کہہ دیتا ہے ہم کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، اللہ نے بات کہہ دی ہم مان لیتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسراء والمعراج کا ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمان سے ہو کر بھی آگے، تو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ذکر کیا، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور اسی طرح کے دیگر میریکلز جو ہوتے رہے ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، حتیٰ کہ سورۃ الکہف جس میں ذوالقرنین کا اور یاجوج ماجوج کا یہ قصہ بیان کیا ہوا ہے، اسی سورۃ الکہف میں اصحاب کہف کا بھی ذکر ہے جو کہ 309 سال تک سوتے رہے اور بالکل اسی طرح جوان رہے جس طرح اس ٹائم پر تھے جب وہ غار میں جا کر سوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بیان کی کہ یاجوج ماجوج کو ایک بیریئر کے پیچھے روک دیا گیا، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم مانتے ہیں۔ تو ہمارا اس بات پر بھی ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یاجوج ماجوج کو ایک دیوار کے پیچھے ہی رکھا ہوا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ چاہے گا یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور ان کا وہاں سے خروج ہو جائے گا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کے مطابق یہ جو ایریا ہے جہاں پہ یاجوج ماجوج ہیں یہ تقریباً آرمینیا اور آذربائیجان کے قریب قریب کہیں ہیں، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ واقعی ایسا ہے یا نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایک شخص تھا جس نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے یاجوج ماجوج والی دیوار دیکھی ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ اس کی ڈسکرپشن کیسی ہے، تو اس نے بتایا کہ وہ ایک سٹرائپس کی فارم میں ہے، اور اس بات کی تصدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ ہاں تم نے بالکل صحیح فرمایا۔ اسی طرح سے اور بھی کچھ روایات ملتی ہیں کہ لوگوں نے جا کے بعد میں بھی اس دیوار کو دیکھا، لیکن ان روایات کو ویریفائی کرنا ہمارے لیے آج بہت مشکل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کا جب مقابلہ ہو رہا ہوگا تو یہ لد کے مقام پر ہوگا جہاں پہ دجال کو ختم کر دیا جائے گا۔
وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی کریں گے کہ بنی آدم میں سے ایک ایسی قوم کو آج ریلیز کر دیا گیا ہے جس سے لڑنے کی طاقت آپ میں نہیں ہے، تو آپ اپنے لوگوں کو لے کر طور کے پہاڑ پر چلے جائیں۔ تو جس وقت یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ تمام بلیورز کو لے کے طور کے پہاڑ پر پناہ لے لیں گے۔ یاجوج ماجوج اپنی کثرت تعداد کی وجہ سے دنیا میں اتنا فساد برپا کریں گے کہ جس چیز کی طرف جائیں گے اس کو تباہ و برباد کر دیں گے، تمام چیزیں کھا پی لیں گے، حتیٰ کہ وہ لیک ٹائبیریس بحر تبریہ تک پہنچ جائیں گے اور پورا کا پورا لیک جو ہے اس کو چاٹ جائیں گے، یہاں تک کہ ان میں سے آخر میں آنے والے لوگ یہ کہیں گے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پر ایک زمانے میں پانی ہوا کرتا تھا۔ زمین میں فساد برپا کرنے کے بعد اور زمین کی مخلوق کو ختم کر دینے کے بعد یہ اپنے تیروں کا رخ آسمانوں کی طرف کریں گے، اور جب یہ تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے اور جب یہ واپس آئیں گے تو یہ خون آلود ہوں گے۔ اصل میں انہوں نے مارا کسی کو نہیں ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک دھوکہ دے گا کہ ان کے تیر خون آلود ہو کے واپس آئیں گے، تو پھر یہ دعویٰ کیا کریں گے کہ ہم نے آج زمین کی مخلوق کو ختم کر دیا اور اب تو آسمان کی مخلوق کو بھی ختم کر دیا۔ مین وائل عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور پہ ایک فورٹریس کے اندر پناہ لے رہے ہوں گے اور روز دعائیں کریں گے کہ یا اللہ ہمیں یاجوج ماجوج کے فتنے سے نجات عطا فرما۔ پھر ایک دن کیا ہوگا کہ یاجوج ماجوج کی گردن سے ایک کیڑا نکلے گا جو کہ ان کی موت کا باعث بنے گا، اور تمام یاجوج ماجوج اس طرح مر جائیں گے جیسے کہ ایک جسم مر جاتا ہے۔ پھر دنیا میں بالکل خاموشی ہوگی، اور اسی طرح کئی دن کی خاموشی کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے لوگ ایک دوسرے کو انکریج کریں گے کہ جاؤ خبر لے کے آؤ کہ یاجوج ماجوج کے ساتھ ہوا کیا، کیونکہ بالکل کچھ دنوں سے خاموشی ہے۔ بعض لوگ شاید یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ایک ٹریپ ہے کہ یاجوج ماجوج جان بوجھ کر خاموش ہیں تاکہ ہم لوگ جب نیچے اتریں تو ہمیں یہ ہڑپ کر جائیں، لیکن بعض لوگوں کا یہ کہنا ہوگا کہ نہیں، شاید وہ واقعتاً مر چکے ہوں۔ لیکن پھر انہی لوگوں میں سے ایک بہت ہی بہادر شخص قلعے سے نیچے اترے گا یہ بات جانتے ہوئے کہ میری موت تقریباً یقینی ہے، لیکن جب وہ نیچے اترے گا تو وہ دیکھے گا کہ تمام زمین یاجوج ماجوج کی ڈیڈ باڈیز سے بھری پڑی ہے۔ وہ یہ خوشخبری آ کے باقی اپنے ساتھیوں کو دے گا، اور پھر یہ لوگوں کے لیے ایک خوشی کا سما ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے یاجوج ماجوج کو ختم کر دیا۔ یاجوج ماجوج کی ڈیڈ باڈیز اتنی زیادہ تعداد میں ہوں گی کہ زمین پر چلنے کی جگہ تک نہ ہوگی، اور بدبو فضا میں چاروں طرف پھیلی ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹوں جیسی ہوں گی، شاید یہ کوئی جائنٹ ولچرز یا کانڈورز ہوں جو یاجوج ماجوج کی باڈیز کو اٹھا کر اس جگہ پر پھینک دیں گی جہاں پہ اللہ تعالیٰ چاہے گا، اور اس کے بعد 40 دن تک خوب بارش ہوگی حتیٰ کہ زمین بالکل صاف ستھری کر دی جائے گی۔ یہ وہ ٹائم ہوگا جب زمین خوب غلہ، اناج، پھل اور پھول اگائے گی اور لوگ پیٹ بھر کر کھایا پیا کریں گے۔ یاجوج ماجوج کے بعد بھی حج اور عمرہ بالکل برقرار رہے گا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی حج کے فرائض ادا کریں گے۔ مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، یاجوج ماجوج کے قصے سے جو بات ہماری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے یاجوج ماجوج سے لڑنے کی، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی کبھار کوئی ایسے ٹرائلز اور ٹریبولیشنز آتے ہیں جس کے خلاف ہم فزیکلی کوئی ایکشن نہیں لے سکتے، لیکن یاد رکھیں کہ دعا مومن کا ہتھیار ہوتا ہے۔ جس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دن اور رات دعائیں مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کو سنتے ہوئے یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک ایسا کیڑا پیدا کر دیا جس نے ان سب کو ایک جسم کی طرح ہلاک کر دیا۔ بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کو بھی آتا ہے جب بھی ہم کسی ایسے فتنے میں ہوں جس سے لڑنے کی ہمارے اندر کوئی سکت یا طاقت موجود نہ ہو۔ تو یاد رکھیے، دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت ہمارے پہ آن پڑے، بڑے سے بڑا پرابلم ہمارے پہ آ جائے، اللہ نے ہمیں چھوڑا نہیں ہے، اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو آئیے مل کے اللہ تعالیٰ کو پکاریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر آئی ہوئی آفتیں، وبائیں ٹال دے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی صحیح معنوں میں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا فرمائے اور آخرت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ دس از می راجہ ضیاء الحق سائننگ آف، انٹل نیکسٹ ٹائم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Look in the mirror, tell me what do you see? Don't be blind, tell me now what do you see?